15,000 جس کے مریداں ہیں، وہ شخص میرا ادب کرتا تھا، میں تعجب کرتا تھا. اور اتنا ادب کہ اچھے اچھے لوگ نہیں کرتے. برسوں سے ساتھ ہے، ادب نہیں معلوم، ادب کرتے تھے واسطے صاحب. حالانکہ وہ تفسیر بیان کرے، عالم تھے، مرشد تھے، ان کے لوگ خود پیر پڑتے تھے، لیکن انہوں میرا ادب کرتے تھے، ہر بات میرے سے پوچھتے تھے. پوچھو ان بچوں کو کیا بول کے گئے. کہا انہوں نے، دیکھیں ان کو خبر تھی، ان بچوں سے کہا بیٹا رونا نہیں، مجھے کچھ ہو گیا تو مولانا تمہاری رہبری کے لیے کافی ہے. آخری وقت سنا رہا ہوں، واسع صاحب کیا ہے آپ پہچان لو. آخری وقت وہ کیا لگاتے، اس کا جو ہے بالکل ختم ہو گیا، انہوں نے نکال دیا. 2 رکعت نفل نماز پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، اور اپنے بچوں سے کہا شیر خدا کا شیر بولو. اس طرح وہ دنیا سے گئے. دیکھیے آپ کیسا کنٹرول تھا. یہ ہے پیری مریدی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، نسبتوں کا یہی فائدہ ہوتا ہے، اللہ والوں کے مرید ہونے سے یہی فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ ان کے مرشد بڑے زبردست تھے. میں دیکھا ہوں علیم الدین نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت ان کو سنوارا. ان کے جب وہ ہمارے پاس آتے تھے بڑی ان کی کیفیتیں بدلی ہوئی تھی. اور آپ نے یہ منظر بھی دیکھا ہوگا واسع صاحب کا، جب کوئی نعت پڑھتا تھا واسع صاحب سر جھکائے ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کہیں بھی کسی محفل میں ہو جلسے کرنا، اور مجھے بار بار بولنا مولانا لوگ آپ کو بدنام کرتے ہیں، آپ کو سمجھے نہیں لوگ، آپ جو بولتے ہیں وہ غلط مطلب لیتے ہیں، آپ کی بات تو سخت ہے، ایسا بولتے ویسا نہیں، آپ جو بولتے ہو بالکل صحیح ہے. اور اس وقت فون کر کے میرے کو بولتے تھے، اس وقت اگر کوئی اہل سنت کا کام کرے تو وہ آپ کر رہے ہیں، میرا دعا کرو بھائی میں کیا کر رہا ہوں. اتنا، حالانکہ میں کھڑے رہ کر نقالی مرشدوں کے خلاف بولتا ہوں. ہاں، جس سے کئی نقالی مرشداں چلے گئے، ہمارے سے مرشداں چلے گئے، مرشد رہ گیا آواز سے، مرشداں چلے گئے. پیلی ٹوپی، ہری ٹوپی، یہ شالے شملے سے کیا ہوتا ہے آپ سنے ہوں گے میرے بیانات. اس سے بہت برا مانتے، لیکن انہوں برا نہیں مانتے تھے. حالانکہ چمکدار ٹوپی پہنتے تھے، ہرا بھرا لباس پہنتے تھے. انہوں یہ بولتے تھے مولانا آپ ہم کو نہیں بول رہے ہیں، جو لوگ غلط راستے پہ ہیں اور اپنے اولیاء کو بدنام کر رہے ہیں، مرشدین کو بدنام کر رہے ہیں، آپ ان کو بول رہے ہیں اور آپ بولیے، یہ بولتے ہی نہیں آپ. دیکھیں آپ کتنا بڑا دل تھا. جیسا ابھی باقر صاحب فرمائے، اتنا بڑا دل تھا آدمی کا. کوئی نہ کوئی نیاز کرتے تھے. جب آپ کے وصال سے پہلے میرے پاس وہی دعوت دینے آئے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کریں. ہاں کرتے. کوئی 3 محفلیں ان کے گھر میں ہوتی تھی. آج بھی محفل ہے 27 11 تاریخ کو غوث اعظم کی محفل، 27 کو ان کے پیر و مرشد کی محفل، پھر 29 کو غوث اعظم کی محفل. ذکر کرنا، اس میں نعت کی محفل رکھنا، جلسے کرنا، لوگوں کو سنیت کی طرف لانا، لوگوں کو اولیاء کی دل سے محبت. اور اہل سنت جماعت کا جو مشن تھا، ہم جس کے لیے کل ہند مرکزی مدرسے کو قائم کیے تھے، اس کی معافی چاہتا ہوں، اس کی جو ہے نا مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری توانائی واسع صاحب نے خرچ کی. اور جو لوگ ہماری جماعت سے غیر ضروری طور پہ غیر ضروری باتیں کر کے گئے تو ان کو واپس لانے کی انتھک کوشش کی. اور آخر میں انہوں نے مجھ کو کہا مولانا آپ جس طریقے پہ وہ بالکل صحیح طریقہ ہے. میں سب دیکھ لیا ان لوگوں کو، میں لوگوں کو بار بار فون کرنا، لوگوں کو لانا، ان کے گھر پہ جا کے لانا. بھائی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں،
مگر واسع صاحب کے دل میں دنیا نہیں تھی، واسع صاحب کے دل میں دولت کی محبت نہیں تھی۔ واسع صاحب کا آپ دسترخوان دیکھتے تو کہتے کہ لوگوں کو دال ڈال کے کھلاتے تھے، بلکہ میرے کو تو ان کے ایک دوست نے کہا بھئی جب ہم حضرت گنج کو آتے تھے حضرت، تو اس وقت واسع صاحب ہوٹل میں بیٹھ کے ہم کو کھانا کھلاتے، بوٹیاں ہم کو ڈالتے تھے، خشکا خود کھاتے تھے۔ اتنا دل بڑا آدمی، اور آپ تو دیکھ چکے ہیں جیسے مولانا باقر صاحب نے ان کی دریا دلی کا اظہار فرمایا، وہ بہت دریا دل شخص تھے، لوگوں کو کھلانا پلانا ان کو بہت اچھا لگا۔ یہ کھلانے پلانے کا آپ مولانا باقر صاحب سے پوچھئے، یہ وصف رسول پاک کا وصف ہے، یہ مولا علی کا وصف ہے، یہ امام حسن کا وصف ہے، یہ امام حسین کا وصف ہے، یہ غوث اعظم کا وصف ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا وصف ہے، یہ بندہ نواز کا وصف ہے۔ سارے اولیاء کا یہی وصف ہے کہ لوگوں کو کھلائے پلائے، دعوتیں کریں۔ بعض اولیاء کی ہسٹری پڑھیے، قرض لے کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور ہمارے جیب میں پیسے رہے تو کوئی دعوت نہیں کرتے، کوئی نیاز نہیں کرتے، تو یہ ان کو فائدہ پہنچ گیا، کام آگے ہوگا۔ انہوں نے جو کیا، اب بولو آپ کس طرح دنیا سے جانا کہ 2 رکعت نفل بھی ادا کریں، کون موقع؟ اس وقت پریشانی کا عالم رہتا۔ بچے کو سینے کو لگا لیا، عبدالوہاب یہاں بیٹھے ہوئے خسرو کو پٹ کے تھپک کے بولے بیٹا رونا نہیں، پوچھو ہے نا بیٹا، بولا نہیں، بولے ہاں، اس لیے بچہ اتنا رویا اتنا اس کی مثال سنا دو۔ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ بیٹا آپ کے والد نے آپ کو وہ سنوارا ہے کہ کروڑ پتی اپنی اولاد کو نہیں سنوار سکتا، ایسی آپ کو تعلیم دی ہے۔ میں آپ کے والد کی جتنی بھی تعریف کر رہا ہوں وہ کم ہے۔ آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلیے، والد نے جو کام چھوڑا ہے وہ کیجئے۔ اپنے بڑے بیٹے کو انہوں نے سنوار دیا، کئی چھلے کرا دیے۔ میرے سامنے بول رہے تھے جب کہ میں نہیں ہے نا، جب جو وظیفے ان کو بتاتے تھے بیٹے وہاں اگر تو کام نہیں ہے تو یہ وظیفے پڑھو، یہ وظیفے پڑھو۔ شمس بابا کو انہوں یہاں سے بیٹھ کے ہدایتیں دیتے تھے، اور وہ بچہ برابر ان وظائفوں کا پابند ہے۔ کسی کی اولاد 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی ہے، تو وہ اس طرح لگے ہوئے تھے۔ انہوں کو اگر اپنی اولاد کو مال پیسہ دولت نہیں دیے، کوئی پرواہ کی بات نہیں، وہ چیز دے دیا ہے جس سے رسول پاک خوش ہوتے ہیں، جس سے غوث و خواجہ خوش ہوتے ہیں۔ یہی دولت دنیا سے لے جانا ہے، موت تو ایک ذائقہ ہے۔ اس لیے ایصال ثواب کے متعلق باقر صاحب کہہ رہے تھے، یہ دیکھیے مرحوم جو مرنے والے کو اچھے انداز سے یاد کرنا چاہیے، اس کی اچھی صفتیں بیان کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے ہم یہ جلسے تعزیت رکھے ہیں۔ باقی جو ہم یہ ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہی شرح صدور امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ جب ہم یہ ایصال ثواب کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام خبر پہ آتے ہیں، بہترین طبق وہ تو کشتی شین کشتی، اس میں رکھ کے وہ مرحوم کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے تم کو یہ ایصال ثواب کیا ہے۔ بہت سارے چیزیں ہیں۔ ایصال ثواب حق ہے، اور اہل سنی جماعت مانتے ہیں۔ اور واسع صاحب کا کمال یہ تھا کہ وہ کٹر سنی تھے، وہ کسی غیر سنی سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے لاکھوں روپیے ٹھکرا دیے تو اب ان کا مقام ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ عزتیں، رشتہ داری سب کو تحت کر دیے، اور محنت کرتے تھے، دواخانہ چلاتے تھے، کسب کرتے تھے، کماتے تھے، اور لوگ آتے تھے تو ان کو فری تعویذیں دیتے تھے، فری تعویذ دم کر کے دیتے تھے۔ میں خود بیٹھ کے دیکھا ان کے دواخانے میں، 2 پیسے کے کسی کے روادار نہیں رہے۔ اور چونکہ جب میں قریب ہوا تو یہ باتیں مجھ پر کھلی کہ جو کام کر رہے ہیں انہوں اللہ کے بھروسے پہ کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پہ کر رہے ہیں۔ بڑی نیکیاں تھیں، بڑی خوبیاں تھیں۔ میں مولانا سید عبدالواسع نقشبندی نیازی صاحب کا جو ہے خراج عقیدت اس لیے بھی پیش کروں گا کیونکہ وہ ہر اتوار کو تفسیر قرآن پاک بیان کرتے تھے ہمارے اجتماع میں آ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ